ناظرین، انبیاء سیریز میں خوش آمدید۔ یاد رہے یہ اس سیریز کی قسط نمبر 5 ہے، جس میں ہم حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم یعنی قوم عاد کے تفصیلی حالات کے متعلق جانیں گے۔ 2000 سال قبل مسیح کی بات ہے۔ طوفان نوح کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب پر ایک ایسی قوم پیدا فرمائی جو دنیا میں سب سے طاقتور، مضبوط و توانا افراد پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ جسمانی خوبصورتی، سرخ و سفید رنگت اور وجاہت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ مال و دولت کی فراوانی، شاندار تہذیب و تمدن، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت و آسائش انہیں میسر تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ان کے قد 6 گز کے برابر تھے۔ قوم عاد کی تفاصیل سوائے قرآن کریم کے کسی اور مذہبی یا قدیم تاریخی کتب میں نہیں ملتی، اس لیے اس قوم کی حالت کا نقشہ قرآن کریم کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ تاریخ میں قوم عاد 2 قوموں کے طور پر بیان ہوئی ہے، عاد اولیٰ اور عاد ثانیہ۔ ان دونوں قوموں میں 100 سال کا فاصلہ تھا۔ عاد ثانیہ کو قوم سمود بھی کہتے ہیں۔ یہاں ہماری مراد عاد اولیٰ جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی وہ ہے۔ قوم عاد کا شجرہ نسب۔ طوفان نوح کے بعد مسلمانوں نے جودی پہاڑ کے قریبی علاقے میں رہنا شروع کیا۔ ان کی اولاد میں اضافہ ہوا تو لوگ دور دراز مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ جزیرہ عرب کے جنوبی طرف یمن کے ریتلے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں قیام پذیر ہوا۔ یہ قبیلہ اپنے والد عاد یا بادشاہ عاد کی نسبت سے قوم عاد کہلایا۔ ایک قول کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی 4تھی نسل میں ان کے بیٹے سام کی اولاد میں عاد نامی ایک شخص تھا۔ اس کی اولاد قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ کتب میں اس کا شجرہ نسب یوں بیان کیا گیا ہے: عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ وہ عرابی تھے جو بہت لمبے اور مضبوط ستونوں پر قائم کردہ عالی شان محلات میں رہا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے انہیں ارم ذات العماد یعنی ستونوں والے کہہ کر پکارا ہے۔ ارم ان کا بہت خوبصورت شہر تھا جس کے آثار 1984 میں خلائی شٹل چیلنجر کی مدد سے دریافت کیے گئے۔ یہ علاقہ آج کل عمان کا حصہ ہے۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ ارم قوم عاد کے شاہی خاندان کا لقب تھا۔ بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر کے درمیان عمان، حضرموت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے احقاف کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے عظیم صحراؤں میں سے ایک ہے جس کا رقبہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 6,50,000 مربع میٹر ہے۔ اس صحرا میں سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑ نما ٹیلے ہیں جہاں کوئی بھی چیز پھینکی جائے تو منٹوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ کسی زمانے میں یہ دنیا کا سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور وہاں یہ قوم عاد آباد تھی۔ آج یہ بھیانک صحرا اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں میں سے ایک اور اہل زمین کے لیے جائے عبرت ہے۔ شداد کی جنت۔ قوم عاد اپنی تعمیرات میں ستونوں کو خصوصی اہمیت دیتی تھی اور دنیا میں ستونوں پر بڑی بڑی عمارات کھڑی کرنے کا سب سے پہلے طریقہ انہوں نے ہی شروع کیا تھا۔ حالیہ دور میں ایک شہر کے جو زیر زمین آثار دریافت ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کی فصیل پر 3 ستون یا مینار بنائے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر شداد نے خصوصی اہتمام کے ساتھ بسایا تھا جو اس قوم کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ قد و قامت اور جسمانی خوبصورتی و قوت کے لحاظ سے دنیا میں ان کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا۔ اس طرح اس قوم نے جس معیار اور جس انداز کی تعمیرات کی، ایسی تعمیرات اس سے پہلے دنیا میں کسی اور قوم نے نہیں کی۔ شاید اسی لیے یہ جگہ شداد کی جنت کے نام سے تاریخ میں مشہور ہوئی۔ ایک قول کے مطابق ارم اس جنت کا نام ہے جو عاد کے بیٹے شداد نے بنائی تھی اور اسی کی صفت ذات العماد ہے، یعنی وہ ایک عظیم الشان عمارت جو بہت سے ستونوں پر قائم ہوئی اور سونے و چاندی اور جواہرات سے تعمیر کی گئی تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اس جنت کو اختیار کر لیں۔ ایک اور روایت کے مطابق عاد کے بیٹے شداد نے جب جنت کے نام اور خصوصیات کے متعلق سنا تو اس نے زمین پر ایسی ہی جنت بنانے کا ارادہ کیا اور عدن کے صحرا میں تعمیرات کا کام شروع کرا دیا اور مسلسل 300 برس کی شب و روز کی محنت کے بعد دنیا میں ایک خوبصورت جنت بنا دی گئی جس میں شاندار محلات، نہریں اور آبشاریں تھیں۔ شداد کی عمر 900 سال ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے قوم عاد کے لوگوں کو جنت کے دیدار کی دعوت دی۔ وقت مقررہ پر وہ عظیم جم غفیر کے ساتھ اپنی جنت کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی شہر ارم کے عالی شان دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ رب ذوالجلال کے عذاب نے آن گھیرا۔ یوں شداد اپنی جنت کے ساتھ زمین میں دفن ہو گیا۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی جو بتوں کی پجاری بنی۔ قوم عاد نہایت زوراور اور بہادر قوم تھی۔ وہ سب بت پرست تھے۔ ان کے بتوں کے نام سمود، ہب، صدا اور وہرہ بیان ہوئے ہیں۔
ہیں۔ ایک قول کے مطابق یہ قوم بھی اپنے اجداد ہی کی طرح ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کے پجاری تھے۔ کفر و شرک کے سمندر میں غرق قوم عاد کی بدعمالیاں جب اپنی انتہا کو پہنچ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم کے ایک نیک اور صالح بندے کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا، اور وہ تھے حضرت ہود علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم ہی کی طرح عربی النسل تھے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انبیاء میں سے 4 نبی عربی تھے، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور تمہارا نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی 11ویں سورت آپ علیہ السلام کے نام پر ہے۔ ایک قول کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام کا نام عابر تھا۔ قرآن کریم میں 17 سے زیادہ مقامات پر حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ آیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کی سب سے معزز شاخ خلود کے ایک خوبصورت اور وجیح شخص تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھائی کہہ کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور کہا کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قوم عاد کے سرداروں نے جواب دیا، ہماری نظر میں تو تم جھوٹے ہو۔ حضرت ہود نے کہا کہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں اور اللہ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں؟ اگر تم سچے ہو تو تم جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت ہود مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ کبھی انہیں اللہ کی عطا کردہ نعمتیں یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، کبھی طوفان نوح کی ہولناکیوں کا ذکر فرماتے، لیکن قوم غرور و تکبر میں اندھی اور بہری بنی رہی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑی جد و جہد کی، لیکن قوم عاد کے لوگ آپ کو جادوگر اور سحر زدہ شخص خیال کرتے تھے کہ جنہیں ان کے پتھر کے باطل خداؤں نے دیوانہ بنا دیا تھا۔ بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا جب حضرت ہود علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، اب تو میری مدد کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی، یہ تھوڑے عرصے ہی میں اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم ملا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتے کو حکم ملا کہ ان کے چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادابی ویرانی میں بدلنے لگی، مویشی مرنے لگے، پھل اناج ناپید ہو گیا، پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک چلتا رہا۔ نبی سے قوم کی یہ پریشانی نہ دیکھی جاتی تو مسلسل واعظ و نصیحت کرتے رہتے اور فرماتے، اے میری قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، وہ تم پر آسمان سے میਂਹ برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ کہنے لگے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی ظاہر دلیل نہیں لائے، ہم صرف تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ تمہارے ایک خدا پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ اور دیوانہ بنا دیا ہے۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قوموں کو جب کوئی مشکل آن گھیرتی تو وہ بیت اللہ جا کر اللہ کے آگے آہوزاری کرتے تو ان کی مشکل دور ہو جاتی۔ چنانچہ قوم عاد کے 70 معزز افراد مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ لوگ 1 ماہ تک وہاں رہے اور بارش کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ جب واپس پہنچے تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، سفید، سرخ اور سیاہ۔ پھر آسمان سے ندا آئی کہ ان میں سے ایک کو منتخب کر لو۔ انہوں نے سیاہ بادل کو پسند کر لیا کیونکہ وہ خوب بارش برسانے والا ہوتا ہے۔ پھر آواز آئی کہ تم نے ہلاکت و تباہی کو پسند کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادلوں کو قوم عاد کی جانب بھیج دیا، جسے دیکھ کر پوری قوم خوشی کے شادیانے بجانے لگی۔ بڑے عذاب کی ابتدا تیز ترین آندھی سے ہوئی جس نے قوم عاد کا برا حال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب 7 رات اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ اس آندھی نے کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑا۔ غاروں، پہاڑوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کچھ فنا کر ڈالا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آندھی کے ذریعے قوم عاد ہلاک ہوئی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر صرف ایک انگوٹھی کے سوراخ کے مثل ہوا کھولی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم سے حزیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لے لی تھی۔ وہ اس عذاب سے محفوظ اور پرامن رہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کالے بادلوں کو دیکھتے تو پریشان ہو جاتے، کبھی گھر کے اندر آتے، کبھی باہر جاتے۔ ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، لوگ تو بادل دیکھ کے خوش ہوتے ہیں
کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ کے چہرہ مبارکہ پر تشویش اور پریشانی کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا؟ جبکہ قوم عاد ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی تھی، اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر خوشی منائی تھی اور کہا تھا کہ یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات۔ اہل عرب حضرت ہود علیہ السلام کی وفات اور ان کی قبر کے متعلق مختلف دعوے کرتے ہیں۔ مثلا اہل حضرہ موت کا دعویٰ ہے کہ عاد کی ہلاکت کے بعد آپ علیہ السلام حضرہ موت کے شہروں میں ہجرت کر کے آئے تھے، وہیں ان کی وفات ہوئی، اور وادی برہوت کے قریب حضرہ موت کے مشرقی حصہ میں شہر تریم کے قریب دفن ہوئے۔ حضرت علی سے ایک اثر منقول ہے کہ ان کی قبر حضرہ موت کے کسیب احمر یعنی سرخ ٹیلے پر ہے اور ان کے سرہانے جاؤ کا درخت ہے، جبکہ اہل فلسطین کا دعویٰ ہے کہ وہ فلسطین میں دفن ہے اور انہوں نے وہاں ان کی قبر بھی بنا رکھی ہے۔ مگر ان تمام روایات میں حضرہ موت کی روایت صحیح اور معقول معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ عاد کی بستیاں حضرہ موت کے ہی قریب تھیں۔ یہی لگتا ہے کہ ان کی قوم کی تباہی کے بعد انہی آبادیوں میں حضرت ہود علیہ السلام نے قیام فرمایا ہوگا اور وہیں داعی اجل کو لبیک کہا ہوگا۔ ناظرین، یہ تھے اللہ تعالیٰ کے 5ویں نبی کے خلیفہ و جانشین بننے سے رحلت تک کے احوال۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اپنے بچوں کو جھوٹی اور من گڑت کہانیوں کے بجائے یہ حقیقی اور تاریخی سلسلہ انبیاء ضرور سنائیں۔ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ میں ہوں شہزاد محبوب، آپ دیکھ رہے تھے سلسلہ انبیاء، جو پیشکش ہے دا ہیمن روڈ چینل کی۔ اب ہم ملیں گے سلسلہ انبیاء کی قسط نمبر 6 میں، تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔